اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ مسیح خداوند کے جلالی نام میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ میں پاسٹر حنیف کنوینشنل ایونجیلیکل لوتھرن چرچ کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شریعت اور انجیل۔ یہ بائبل مقدس کے دو بڑے موضوعات ہیں جن کو آج ہم مختصر ترین طریقے سے ہم ڈسکس کریں گے۔ سمجھنے کی بات ہے، پرانا عہد نامہ ہمیں شریعت سکھاتا ہے اور نیا عہد نامہ ہمیں انجیل سکھاتا ہے، لیکن یہ دونوں مضامین لازم و ملزوم ہیں۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت جو ہے یہ بھی خدا کی دی ہوئی تعلیم ہے، اور جو انجیل ہے یہ خدائے مجسم یسوع مسیح کی تعلیم ہے۔ اور اس کے اندر ہم چند ایک باتوں پر غور و خوض کرتے ہوئے دیکھیں گے، موازنہ کریں گے کہ شریعت کا کیا کام تھا، شریعت بنی نوع انسان کو کیسے ڈیل کرتی ہے، اور جو خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے وہ کیسے ڈیل کرتی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت جو ہے یہ خدا کا دیا ہوا وہ مسودہ ہے جس کو ہم آج ڈسکس کریں گے، موازنہ کریں گے انجیل کے ساتھ، یعنی خوشخبری یا خدا کی محبت کے ساتھ۔ پہلی بات ہمیں مختصراً یاد رکھنا چاہیے کہ جو شریعت ہے وہ خدا کے دیے ہوئے احکام ہیں، اور جو انجیل ہے یہ خدا کا بنی نوع انسان کے لیے کیا گیا کام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انجیل جو ہے یہ پرانے عہد نامے میں شریعت کے اندر پوشیدہ نظر آتی ہے، اور جو انجیل ہے اس کے اندر شریعت نظر آتی ہے۔ یعنی شریعت میں جو احکام دیے گئے ہیں، یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا، وہ بھی انجیل کے وسیلے سے ہی ہیں، مگر یہاں پر جب انجیل منظر عام پر آتی ہے تو یہاں پر شریعت کے احکام اور آئین بھی نظر آتے ہیں۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں، مگر افضل کیا ہے؟ افضل انجیل ہے، یعنی خدا کی محبت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ شریعت میں یہ کہا گیا کہ یہ کر اور یہ نہ کر، احکام ہے، مگر انجیل میں یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا نے ہمارے لیے شریعت کو مکمل کیا اور ہمارے لیے ہماری مخلصی کا سامان پیدا کر دیا، ہمارے لیے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کو فارغ کو ادا کیا ہے جو ہمارے گناہ کی قیمت بنا اور ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں کہلائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو شریعت ہے یہ زمین کے اوپر بنی نوع انسان کو منظم کرنے کے لیے دی گئی ہے، زمین کے اوپر، مگر جو انجیل ہے یہ آسمان پر لے جانے کے لیے ہمیں دی گئی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے جو انجیل کا پیغام ہے وہ ہمیں آسمان پر لے جاتا ہے، آسمان کی بادشاہی کا پیغام دیتا ہے، آسمانی گھر کا پیغام دیتا ہے۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ہم آسمانی ہیں، خدا کی وراثت کے وارث ٹھہرے ہیں یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ پانچویں بات ہے، شریعت انسان کو برہنہ کرتی ہے، یعنی اس کے گناہ کو اس کے اوپر ظاہر کرتی ہے، مگر جو انجیل ہے وہ اس کو فارغ کے وسیلے سے جو یسوع مسیح نے صلیب پر دیا ہے اس کے وسیلے سے ہماری گناہ گار زندگی کو ڈھانپ دیتی ہے، ہمیں عزت بخشتی ہے۔ چھٹی بات ہے، شریعت خدا کا اور سزا کا خوف دلاتی ہے، شرمندہ کرتی ہے، تنہا کر دیتی ہے، مگر انجیل خوف سے نکالتی ہے، شرمندگی سے نکالتی ہے اور رفاقت بخشتی ہے، خدا کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ رفاقت قائم کر دیتی ہے۔ ساتویں بات ہے، شریعت مسیح تک لانے کا سبب ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، شریعت جو ہے یہ ہمیں خداوند یسوع مسیح تک لے آتی ہے۔ کیسے؟ شریعت نے جب ہمیں گناہگار گردان دیا، ثابت کر دیا ہے، تو اس گناہ کی سزا سے نکلنے کا جو
نکلنے کا جو ذریعہ ہے شریعت وہاں تک لے آتی ہے، اور وہ ذریعہ خداوند یسوع مسیح ہے، انجیل ہے، خدا کی محبت ہے، جس کے وسیلے سے ہم گناہ گار زندگی سے نکل کر خدا کے فرزند یسوع مسیح کی دلہن بن جاتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ شریعت، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ اگر ملاکی کی کتاب کو پڑھیں تو اس کی آخری آیت کا آخری حصہ جو ہم پڑھتے ہیں نا اس کتاب کا، تو وہ ہمیں لعنت تک لے آتی ہے، ہمیں لعنتی گردانتی ہے، دنیا کو لعنتی قرار دیتی ہے، کیونکہ گناہ لعنت ہے۔ مگر انجیل، مرکز کی انجیل، اس کا پہلا باب پہلی آیت پڑھیں تو وہ خوشخبری سے شروع ہوتی ہے، خدا کی محبت سے شروع ہوتی ہے۔ ملاکی 4 باب کی 6 آیت اور مرکز پہلے باب کی پہلی آیت کو پڑھیں۔ اور 8ویں بات یہ ہے، شریعت انسان کو انسانوں سے الگ کر دیتی ہے۔ تیرا مذہب میرا مذہب، تم اور میں، دیواریں کھڑی کرتی ہے۔ مگر انجیل جو ہے یہ اکٹھا کرتی ہے، محبت کے بند میں باندھ دیتی ہے، کالے گورے پیلے سب کو اکٹھا کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انجیل سب کے لیے ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ شریعت انسان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ شریعت مذہب بناتی ہے اور انجیل سچائی قائم کرتی ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس نقطے پر غور نہیں کیا، جب ہم شریعت اور انجیل کا موازنہ کرتے ہیں تو یہ خیال میرے ذہن میں آیا کہ عدن کے باغ میں 2 درخت تھے، ایک تھا نیک و بد کی پہچان کا درخت اور دوسرا تھا حیات کا درخت۔ نیک و بد کی پہچان کا درخت جو ہے یہ دراصل شریعت ہے، یہ نہ کرنا ورنہ مر جاؤ گے، اس کو نہ کھانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ مگر حیات کا درخت جو ہے یہ خوشخبری ہے، کیونکہ خوشخبری میں زندگی ہے۔ ہم حیات کے درخت کو مسیح خداوند میں دیکھتے ہیں۔ تو آج یہ مختصر سا موازنہ جو ہم نے کیا ہے شریعت اور انجیل کا، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت جو ہے یہ پہلا فیز ہے، اور جو فائنل اور آخری فیز ہے وہ ہے انجیل۔ شریعت نے ہمیں انجیل تک پہنچا دیا ہے، ہم پر یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے اوپر گناہ کا قبضہ ہے، ہم گناہ کی قید میں ہیں۔ مگر شریعت نے یہ نہیں بتایا ہے کہ ہم نے نکلنا کیسے، وہ ہمیں انجیل بتاتی ہے، اور وہ کہتی ہے لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دیں۔ اگر نیکسٹ کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں۔ God bless you.